الحمد لله الذي أنزل كتابه وأرسل رسوله لإشاعة التوحيد والسنة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام اکابرین اشاعت التوحید و سنہ اور صوبہ پنجاب سے آئے ہوئے توحید و سنت کے پروانوں، وقت اجازت نہیں دے رہا کیونکہ اکابرین نے آپ سے گفتگو کرنی ہے. صرف میں 3 باتیں آپ کے سامنے گزارش کے طور پر پیش کروں گا. سب سے پہلے مجھے یہ اجتماع عظیم الشان فقید المثال 9واں سالانہ اجتماع عام، جو تمام اجتماع عام کا ریکارڈ توڑ کر ایک بہت بڑا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر دوپہر سے لے کر ابھی تک نظر آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ محنت، یہ کاوش، یہ جد و جہد، یہ جہاں میرے برادرم سید شفاء اللہ شاہ صاحب بخاری حفظہ اللہ کی محنت ہے، وہاں میں اپنے صوبہ پنجاب سے آئے ہوئے تمام نوجوانوں کی کاوش اور محنت کو فراموش نہیں کر سکتا، ان کی جد و جہد کو فراموش نہیں کر سکتا کہ جو ساتھی گزشتہ سالوں میں چند افراد کے ساتھ آتے تھے، آج وہی ساتھی اس اجتماع کی دعوت خود اپنے علاقوں میں، اپنے قصبات میں، اپنے شہروں میں اس کی دعوت دیتے رہے، اور پہلے کی بنسبت افراد سے بڑھ کر گاڑیوں کی صورت میں وہ آج اس اجتماع عام میں تشریف لائے. میں ان تمام اپنے توحیدی جان بازوں کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ جنہوں نے اس عظیم الشان فقید المثال اجتماع عام کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان تمام نوجوانوں کی کاوشوں اور جد و جہد کو قبول فرما لے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہیں مزید استقامت عطا فرمائے، انہیں مزید ہمت عطا فرمائے، انہیں مزید اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے کہ یہ اجتماع عام کی صدا بلند کرتے رہیں، یہ اجتماع کا ماحول بناتے رہیں. کیوں نہیں؟ یہ ان نوجوانوں کا فریضہ ہے، یہ میرا فریضہ بھی ہے. ہم اس اشاعت التوحید و سنہ کی تنظیم سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا تعلق اس جماعت کے ساتھ ہے جس جماعت کے اکابرین ایک مشن والے تھے، ایک کاز والے تھے، ایک نظریے پر کاربند تھے، ایک کاوش پر محنت کرنے والے وہ اکابرین اشاعت التوحید و سنہ تھے جن کی محنتیں، جن کی کاوشوں کا ثمرہ ہم تک پہنچا ہے. اور آج یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کاوش کو بڑھاتے رہیں، اس کوشش کو آگے بڑھاتے رہیں، اور اجتماعات کے علاوہ توحیدی جان بازوں کو ایک اجتماعیت کی قوت میں، ایک اتحاد کی قوت میں، ایک یکجہتی کی قوت میں ہمیشہ یہ ماحول فراہم کرتے رہے. چاہے وہ اجتماع کی صورت ہو، چاہے وہ اپنے قصبہ ہو، چاہے وہ اپنا شہر ہو، ہر شہر میں، ہر قصبہ میں، ہر دیہات میں نوجوانوں کو منظم کرنا، نوجوانوں میں جماعتی اہمیت کو اجاگر کرنا، نوجوانوں کو یکجہتی کی فضا میں برابر کرنا، یہ ہم نوجوانوں کی ذمہ داری ہے. سامعین
محترم میرے نوجوان ساتھیوں، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہو کہ جس جماعت کے اکابرین ایک مشن والے تھے. مشن والوں کے نام تو ختم نہیں کیے جا سکتے. ہاں، اگرچہ اپنی اس دنیاوی زندگی گزارتے ہوئے جامع فانی سے اس دنیا سے کوچ تو کرنا ہر ایک کے لیے لازم ہے، لیکن ان کے نام کو مٹایا نہیں جا سکتا، ان کی محنت کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے. میں اگر تذکرہ کروں تو وقت اجازت نہیں دے رہا. آئیے ذرا غور کیجئے کہ جب بھی مشن والے لوگ اللہ کے بندوں کے سامنے مشن کی دعوت کے لیے میدان عمل میں اترتے ہیں تو ان کے مقابلے میں شیاطین و طواغیت تمام حربوں کو استعمال کر کے انہیں ناکام کرنے کے لیے، انہیں نیست و نابود کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں. لیکن جس سینے میں ایمان نور کا ایمان ہو، جس سینے میں توحید الہی مزین ہو، وہ جرت اور استقامت کے ساتھ، عزیمت کے ساتھ میدان عمل میں استقامت کا پہاڑ بن جاتے ہیں. تاریخ اس بات کی گواہ ہے، تاریخ اس بات کی گواہ ہے. دنیا سے جانے والے چلے تو جاتے ہیں، مٹانے والے مشرکین اعدائے توحید رب العالمین کا حرف غلط کی طرح نام مٹ جاتا ہے. توحیدی جان باز کا، مشن کی دعوت دینے والے کا، کاس کی دعوت دینے والے کا، نظریے کی دعوت دینے والے کا نام بھی باقی رہتا ہے اور کام بھی باقی رہتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انبیاء کا مشن دیکھیں، تمام انبیاء کی زندگی کی محنت قرآن کریم کی مطالعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے اللہ کی توحید کا پیغام سنایا، قوم نے انکار کیا، قوم نے نہیں مانا، بلکہ وہ لا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا کے مشرکانہ موقف پر ڈٹے رہے. سیدنا نوح کی دعوت کا انکار کیا. مشرکین نوح نے بھی سیدنا نوح علیہ السلام کو مٹانے کی کوششیں کرتے رہے، لیکن رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کا نام بھی باقی رکھا. کام بھی آج تک قرآن میں ذکر ہے. مٹانے والوں کو اللہ رب العزت نے صفحہ ہستی سے مشرکین کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا. یہی اگر دیکھیے سیدنا ابراہیم کی زندگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دیکھیں. جب لا الہ الا اللہ تفلحو کی دعوت دی جاتی ہے، مشرکین مکہ نے آپ کی دعوت کو جھٹلایا، آپ کو مٹانے کے لیے کیا کیا منصوبے نہیں بنائے، لیکن رب العالمین نے مشرکین مکہ کو ہمیشہ کے لیے صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اور آج بھی اللہ کے پیارے پیغمبر امام الانبیاء محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پاک کی آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے مصداق کے مطابق ان کا تذکرہ آج بھی بلندیوں کو چھو رہا ہے، آج بھی اپنی بلندیوں کی انتہا کو چھو رہا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کو تو ختم کر ڈالا، رسول اللہ کا نام بھی باقی ہے، کام بھی باقی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، مشن والے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں، مشن والے لوگوں کا کام بھی باقی رہتا ہے اور نام بھی باقی رہتا ہے. اور یہی مشن انبیاء کی پاسبان جماعت اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین برے صغیر پاک و ہند میں شاہ ولی اللہ کے پاس جب یہ دولت پہنچتی ہے، شاہ اسماعیل تک یہ دولت پہنچتی ہے، پھر مولانا رشید احمد گنگوہی اور مولانا محمد مظہر نانوتوی رحمہم اللہ تعالی سے جب رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ نے یہ محنت حاصل کی، یہ دعوت قبول کی، اور اس امانت کو لینے کے بعد
پھر اپنے ہی علاقہ میں قرآن پاک کا ایک چشمہ صافی جاری کیا، جس چشمہ سے فیضیاب ہونے والے ہماری جماعت کے تمام اکابرین اشاعت التوحید و سنہ ہیں۔ سامعین محترم، میں یہ بات عرض کرنے لگا ہوں کہ مشن والے لوگ مٹ تو جاتے ہیں، لیکن مشن والے لوگوں کا نام بھی باقی رہتا ہے، کام بھی باقی رہتا ہے۔ میں اگر تذکرہ نہ کروں، اگرچہ والد محترم نے تذکرہ کر دیا ہے، لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں میرے جد المعظم شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعتا کاملہ نے جس اخلاص اور تقوی کے ساتھ اپنے ادارے کی بنیاد رکھی تھی، آج اگر وہ ادارے کو مٹانے والوں نے جو اپنے منصوبے بنائے تھے، اللہ رب العزت کے ہاں شاید یہ لکھا ہوا تھا، اس تکلیف نے آنا تھا، اس آزمائش نے آنا تھا، لیکن یہ ظلم و بربریت نہیں دیکھی کہ مسجد کو شہید کیا گیا، ادارے کو شہید کیا گیا، قرآن پاک احادیث کی کتب کو نظر آتش کیا گیا۔ جو ظلم کیا گیا اس ظلم کی مثال اس صدی میں نہیں ملتی ہے، لیکن یہ کوئی سمجھے مت کہ ہمارا انتقام گولی نہیں ہے، ہمارا انتقام گولی نہیں ہے۔ سنیے گا میرے توحیدی ساتھیوں، ہمارا انتقام ان دشمنوں سے گولی کے ذریعے نہیں ہے، وہ رب قادر ہے، وہ رب قادر ہے، وہ رب قادر ہے۔ جس رب کے گھر کو جلایا گیا، جس رب کے قرآن کو جلایا گیا، جس رب کے گھر میں پڑھنے والے نہتے طلباء کو نظر آتش کرنے کے بعد ان کے چہروں کو جھلسایا گیا، وہ رب انتقام لینے پر قادر ہے۔ ہاں، اس اجتماع کی وساطت سے انہیں بھی کہنا چاہتا ہوں اور وقت کے حکمرانوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، مت یہ سمجھیے گا کہ ادارہ ختم ہو چکا ہے، مت یہ سمجھیے گا کہ وہ مسجد ختم ہو چکی ہے۔ میرا رب انشاءاللہ وہ مسجد پہلے کی بنسبت زیادہ بہتر بنے گی، وہ ادارہ پہلے کی بنسبت زیادہ بہتر بنے گا، لیکن اس اجتماع کی وساطت سے یہ واضح کرنا چاہوں گا، مت کوئی اس خوش فہمی میں رہے ہم اہل حق تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی اہل حق کا ساتھ دیں گے۔ ہم نے توحید و سنت کی دعوت کو پھیلایا، تحفظ ختم نبوت کے لیے اس ادارے کا کردار رہا اور عظمت صحابہ کے لیے بھی اس ادارے کا کردار رہا ہے۔ انشاءاللہ اہل حق ہیں اور اہل حق کا ساتھ دیتے رہیں گے، لیکن سب سے بنیادی بات یہ ہے، کلمہ حق کہنے سے نہ اس سے پہلے کوئی جابر روک سکا، نہ کوئی گروہ روک سکا۔ انشاءاللہ آئندہ بھی کلمہ حق کہتے رہیں گے۔ کلمہ حق کے بارے میں کوئی غلط فہمی میں مت مبتلا ہو کہ شاید کہ یہ خاموش ہو جائیں گے۔ حالات آتے رہتے ہیں، تکلیفیں آتی رہتی ہیں، انشاءاللہ پہلے کی بنسبت زیادہ پرعزم ہے، پہلے کی بنسبت زیادہ پختہ ارادہ ہے، انشاءاللہ پہلے کی بنسبت دل مزید مضبوط ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ حق کی صدا پہلے بھی بلند کرتے رہے، اب بھی کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو سامعین محترم، اس گفتگو میں آپ سے صرف ایک ہی بات کروں گا کہ میرے ساتھیوں، حالات، تکالیف، مصائب، پریشانیاں آتی ہیں، اللہ کے حضور ہمیں دعا کرنی ہے۔ آپ بھی دعا کریں، اپنے گھروں میں، مساجد میں اس چیز کا اہتمام کریں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو جلد از جلد تعمیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم جن پریشانیوں سے، تکالیف سے گزر رہے ہیں، وہ رب ہی ہمیں ان پریشانیوں سے انشاءاللہ نکالے گا۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ نے صرف دعا کرنی ہے، باقی جب بھی ضرورت ادارے کے لیے تعمیر کی ہوئی، انشاءاللہ ہمیں پہلے بھی آپ ہی مخلص جماعتی ساتھیوں پر اعتماد تھا، اب بھی ہے، انشاءاللہ آپ ہی کو کہیں گے۔ صرف آپ سے اس وقت دعا کی التماس ہے، دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت جلد از جلد ادارے کی تعمیر فرمائے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ایک بہت اعلیٰ نسبت ہے کہ اشاعت التوحید و سنہ کے اکابرین سے آپ نے قرآن و سنت کی دولت حاصل کی ہے۔
بلکہ میں یہ کہوں کہ نسبت نہیں، آپ کی وہ شناخت ہے، وہ آپ کی شناخت ہے اشاعت التوحید و سنہ، بلکہ آپ کی گفتگو میں اشاعت التوحید کا رنگ نظر آنا چاہیے، آپ کی کردار میں اشاعت التوحید و سنہ کا عمل نظر آنا چاہیے، آپ کے عمل میں اشاعت التوحید و سنہ کی تعلیمات نظر آنی چاہیے۔ اشاعت التوحید و سنہ یہ آپ کی زندگی کا مقصد ہو جانا چاہیے۔ اور میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ یہ اجتماع عام اس لیے نہیں منعقد کیا جاتا کہ سال کے بعد آپ یہاں آ کر واعظین خطباء کے بیانات سے مستفید ہوں، جہاں یہ بھی فائدہ ہے کہ تمام جماعت کے ذمہ داران اور خطباء واعظین سے ملاقات بھی ہوتی ہے اور واعظ بھی سنتے ہیں، لیکن یہ اجتماع آپ کو ایک پیغام دیتا ہے اتحاد اور یکجہتی کا، کہ یہاں سے جب آپ اپنے گھروں کو جائیں، اپنے علاقوں، اپنے قصبات اور شہروں میں جماعت کی یونٹوں کو بناؤ، جماعت کی یونٹس بناؤ۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے نوجوانوں، یہ جماعت کی یونٹوں کو بناؤ، جماعت کو مزید فعال کرو، اپنی جماعتی پرچم کو گھروں پر ضرور لہراؤ۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ضرور گزارش کروں گا کہ آپ میں سے جو احباب زندگی کے کسی بھی شعبے میں کام کر رہے ہیں، چاہے آپ مدارس دینیہ میں ہیں، سکول و کالج کی لائف گزار رہے ہیں، یا وکلاء کے شعبے میں ہیں، آئندہ کے لیے اس اجتماع کے جانے کے بعد آپ نے ایک کام کرنا ہے، آپ اپنی تمام نجی محافل میں ایک موضوع کو بحث میں ہمیشہ رکھا کریں، اس کا عنوان یہ ہو کہ انبیاء علیہم السلام کا مشن کیا تھا۔ جب بھی آپ کو موقع ملے، مدارس دینیہ میں، سکول و کالج کی زندگی میں، یا وکلاء کے شعبے میں، کسی بھی شعبے میں آپ کام کر رہے ہوں، ایک ساتھی ملے، دو ملے، تین ملے، آپ کی بحث یہ ہونی چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام کا مشن کیا تھا، تاکہ اس مشن سے آگاہی حاصل کرنے کے بعد آپ مزید نوجوانوں کو اپنے ساتھ ملا سکیں، آپ مزید نوجوانوں کو اپنی جماعت کا ہراول دستہ بنائیں۔ مجھے امید ہے کہ میں نے اپنے توحیدی جانبازوں سے جو گزارشات کی ہیں، انشاءاللہ آپ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اپنے گھروں پر پرچم، جماعتی پرچم کو ضرور لہراؤ، اور اپنے علاقوں میں جماعتی یونٹوں اور جماعت کو منظم کرو۔ جماعت منظم ہے تو آپ کی شناخت پہلے کی بنسبت زیادہ ظاہر ہوگی۔ اگر جماعت آپ کے قصبہ شہر میں منظم نہ ہوئی تو بکھرتے جائیں گے۔ یہ وقت ہے جماعت کو منظم کرنے کا، جماعتی ساتھیوں کو اپنی جماعت میں منظم اور اتحاد کی فضا برقرار رکھنے کا، اور نئے نوجوانوں کو بھی اپنی جماعت کے ساتھ منسلک کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ المبین۔